ابھی جو سچویشن بنی ہوئی ہے، خاص طور پہ یہ کل کے فیصلے پہ، اب میرا خیال ہے کہ جو ایک چیز خان صاحب نے بولی تھی نا، کوئی رہ تو نہیں گیا، اب وہ پورے کا پورا سیٹ آلموسٹ ڈکلیئرڈ ہے. عوام کو پتہ لگ چکا ہے کہ کون کون ان کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے. اگر ایسے بندے کے ساتھ اتنا بڑا، جس کے پیچھے اتنی قوم سچ میں لگی ہوئی ہے، ان 70-75 سالوں میں اتنے فالوورز کسی کے بھی نہیں تھے، اتنا بڑا عوام کا حصہ کسی کو بھی لیڈر نہیں تھا مانتا جتنا خان صاحب کو مان رہا ہے، جتنے اس کو فالو کر رہے ہیں. اور اگر ایسے بندے کے ساتھ انصاف کی صورتحال یہ ہوگی کہ ایک طرف وہ نون لیگ کے لوگ تھے کہ ٹاپ سے لے کے نیچے ان کے چپڑاسی تک، یا چپڑاسی سے لے کے اوپر ٹاپ پہ سب سے بڑے چوروں کے بادشاہ تک، ایسی غلیظ الفاظ، دھمکیاں، ایسے جملے استعمال کیے ہیں وہاں پہ. اس پارٹی میں چھوٹے بڑے سب نے، مرد عورت سب نے، اس پہ کوئی انصاف نہیں جاگتا، اس پہ کوئی کورٹ نہیں جاگتی. رات کو 12 بجے تو چھوڑیں، صبح 10 بجے کوئی نہیں آتا کہ آ کے ان پہ پوچھا جائے. اور دوسری طرف ایک آدمی، مثال کے طور پہ، میں ایک آفس گیا، میرا کام نہیں ہوا، وہ سرکاری آفیسر نے کہا کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہوگا اور فلاں. وہ فار ایگزامپل ایک 16 گریڈ کا آفیسر تھی جس نے مجھے یہ کہا. تو میں نے ان سے کہا کہ میڈم میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں آپ کے ریسپانس سے، میں اوپر جاؤں گا. مثلا اس آفس میں اب 18 گریڈ کا یا 20 گریڈ کا جو آفیسر ہیں، میں ان کے پاس جاؤں گا، کمپلینٹ کروں گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ کیا خان صاحب نے. دوسری طرف جو نون لیگ کا طریقہ ہے، اگر وہ ایسی سچویشن میں ہوتا تو وہ اس خاتون کے آفس میں توڑ پھوڑ کرتا، ان کو گالیاں نکالتا، برا بھلا کہتا، باہر جا کے روڈ پہ شور مچاتا، ان کو گالیاں نکالتا، برا بھلا کہتا. یہ نون لیگ کر رہی ہے. یہ مثال دی تھی صرف کہ یہ طریقہ ہو رہا ہے. خان صاحب نے یہ کیا ہے، وہ لوگ یہ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ جو انصاف کی شکل نظر آ رہی ہے، میں اب آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک آج کل ٹی وی ڈرامہ چل رہا ہے، مجھے نہیں پتا کس چینل پہ ہے. نعمان اجاز ہے میرا فیوریٹ اس میں، اور اس کی جو وائف ہیں وہ ہے عتیقہ اوڈو. شاید آپ لوگ اگر دیکھ رہے ہیں آپ کے ذہن میں آ چکا ہو. اس ڈرامے میں وہ اس کو بڑا امیر، ایک بڑا پاورفل آدمی دکھاتے ہیں سوسائٹی کا، جیسے ہمارے یہ سارے کے سارے ہیں. اس کا بیٹا، وہ بڑا دماغ اس کا خراب کیا ہوا ہے پیسے نے، طاقت نے، باپ کی پہنچ نے، باپ کے خدا بننے کے جذبے نے. اس بچے کو بھی، اس کے بیٹے کو بھی چھوٹا سا، اللہ معاف کرے، خدا بنایا ہوا ہے معاشرے کا. وہ ایک اپنے دوست کے ساتھ عام سڑکوں کے اوپر جو اللیگل ہے، وہ اسٹریٹ ریسنگ کر رہا ہے گاڑی پہ. اور اسی میں وہ ایک جگہ پہ جاتے ہیں، کوئی پرابلم ہوتی ہے اور یہ لوگ ایک جوان سے، کسی سے بدتمیزی کرتے ہیں. تو اس زیادتی کو دیکھتے ہوئے ایک بزرگ جو ہے، ایک بڑی ایج کا آدمی، اپنی گاڑی سے باہر نکل کے آگے ان کو روکتا ہے. تو اس کا بیٹا جو ہے نا، وہ باہر نکلتا ہے اور اس لڑکے سے چونکہ لڑ رہا ہوتا ہے. پھر یہ صاحب آ کے اس کو منع کرتے ہیں، تو ان پہ میرا خیال ہے پستول تان لیتا ہے، یا مطلب ڈراتا دھمکاتا ہے ان کو. اب اس باپ کو، بوڑھے کو بچانے کے لیے اس کی بیٹی آ جاتی ہے باہر. وہ بیٹی جب باہر آتی ہے تو وہ جو سر پھرا نوجوان ہے، ان کا بیٹا، اس طاقتور انسان کا بیٹا، اس معاشرے کے خدا کا بیٹا، وہ اس لڑکی کو دیکھتا ہے، ان کی بیٹی، اس بچی کو دیکھتا ہے، تو اس کو وہ پسند آ جاتی ہے. اب ڈرامہ اپنے اصل ڈرامہ والی حالات میں آتا ہے، اور وہ لڑکا اس لڑکی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور آخرکار اتنی تباہی دکھاتے ہیں. اس بچی کا جو پورا گھر ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. وہ اغوا ہوتی ہے، کبھی وہ کہیں بھاگتی ہے، کہیں جاتی ہے، کچھ ہوتا ہے. انتہا یہ کہ ایک سین ایسا بنتا ہے کہ جی پتہ لگتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، زبردستی یہ لوگ کہیں لے جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گئی. لیکن بائی چانس وہ بچ جاتی ہے، وہ بچ کے کہیں اور پہنچ جاتی ہے، اور وہاں سے بھی آخرکار یہ لوگ اس کو ڈھونڈ کے لا کے زبردستی
اس سے نکاح کر لیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے, اس کے چچا کا گھر پریشانی میں چلا جاتا ہے, اس کے اور عزیز جو ہوتے ہیں وہ بھی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اس خاندان سے لڑائی میں. تو میری یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم آج ابھی نہیں نکل رہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے جو انصاف ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے نام کا معاشرے کے سوسائٹی کے عمران خان جیسے کے ساتھ یہ انصاف کا لیول ہے جس پہ کوئی بھی آدمی جس کا دماغ ضمیر زندہ ہے, دماغ چل رہا ہے, وہ اس کو انصاف پہ لعنت بھی نہ بھیجے, دیکھنا بھی گوارا نہ کرے ایسے انصاف کو, وہ ہو رہا ہے اتنے بڑے آدمی کے ساتھ. تو سوچیں یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے نا, اللہ نہ کرے یہ لوگ اسی طرح ہماری سڑکوں پہ چلتے ہوئے ہماری بہنوں بیٹیوں کو, میں اپنا بھی کہہ رہا ہوں, ہم سب کی کسی کو بھی جس کی بچی پسند آ گئی اس کو لے جائے گا کوئی, اور یہی عدالتیں اس کو کہیں گی کہ بس ایک دفعہ کیس ہمارے تک پہنچنے دو, پھر نہ تم سے یہ کوئی جس کی اٹھا کے لے کے آؤ گے عزت وہ چھین سکے گا, نہ واپس لے سکے گا, نہ وہ چیخ سکے گا. ہم اس کا وہ حشر کریں گے اس انصاف کے دروازے پہ, انصاف کی عدالت میں ایسا رگڑیں گے اس کو, اس عام پاکستانی کو, کہ ہم نے دیکھو اتنے بڑے نام کا عمران خان جیسے بندے کے ساتھ انصاف یہ کیا ہے, یہ اشر کیا, تو سوچو ایک عام پاکستانی کے ساتھ ہم کیا کرنے والے ہیں. تم بادشاہ ہوگے سارے کے سارے بڑے طاقتور لوگ اس ملک کے, بلکہ تم خدا ہوگے اس ملک میں, جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا, جو چاہو گے وہ تم کر سکو گے. تو پاکستانیوں سمجھ جاؤ زندگی بار بار چانس نہیں دیتی ہے, اگلے 100 سال تک ایسا لیڈر نہ نظر آ رہا ہے نہ آنا ہے, اور وہ غلامی اس غلامی سے بری ہوگی جو انگریز کی تھی. تو ہمیں کم از کم یہ تو دکھ نہیں تھا اپنا, یہ اپنے جس وقت ہمارے ساتھ یہ اشر کریں گے نا, جس کی میں نے ایک تصویر کھینچنے کی کوشش کی, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے.